عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب 2025 جو کہ فیڈرل بورڈ کے نصاب کے عین مطابق ہے، اس کی ہم نظم نمبر 5 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے آدمی نامہ، اور شاعر ہیں اس کے نذیر اکبر آبادی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بند نمبر 5 اور بند نمبر 6 کی تشریح کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بند نمبر 5، مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، نہلا دھلا اٹھاتے ہیں کاندھے پر کر سوار، کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روتے ہیں زار زار، سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کے کاروبار، اور وہ جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ زار زار کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ پھوٹ کر، زار زار رونا، پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ مردے کا کاروبار، قبر اور کفن کے نام پر کاروبار کرنا۔ اس بند کا موضوع ہے مشاہدہ۔ بند کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ آدمی کے مرنے پر کفن اور قبر کی مد میں مرنے والے سے کاروبار کیا جاتا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور روتے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے آدمی ہی ہیں۔ فنی محاسن دیکھیں تو مردے، کفن، نہلا دھلا اٹھاتے، کاندھے پر سوار، روتے، کلمہ پڑھتے، مرنے، یہ صنعت میرات النظیر کا استعمال کر کے اس بند کو خوبصورت بنایا گیا ہے۔ تو اس بند میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ صنعت میرات النظیر۔ اگر آپ فنی محاسن دیکھیں تو اس بند میں صنعت میرات النظیر کا استعمال ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر، کفن پہنانے والا، قبرستان لے جانے والا، میت میں شرکت کرنے والا اور میت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے چلنے والا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے آدمی ہیں، اور مردے کی آخری رسومات ادا کرنے والے اور نماز جنازہ پڑھانے والے بھی آدمی ہی ہوتے ہیں، اور مرنے والا آدمی ہی تو ہے۔ جیسے بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا لگا، اور آدمی ہی پھرتے ہیں رکھ سر پہ خوانچہ، کہتا ہے کوئی لو کوئی کہتا ہے لا رے لا، کس کس طرح بیچے ہیں چیزیں بنا بنا، اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آدمی ہی اس مردے کے لیے کفن تیار کرتے ہیں، نہلاتے دھلاتے ہیں، اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے اسے جو ہے لے جاتے ہیں، اس کے مرنے پر افسوس کرتے ہیں، اور اس کے دکھ میں زار و کتار روتے ہیں۔ وہ سب انسان ہی ہوتے ہیں، مگر اس کے برعکس وہ بھی انسان ہوتے ہیں جو کفن بیچ کر کھانے کا کاروبار کرتے ہیں، اور یہ ہرگز نہیں سوچتے کہ مرنے والا بھی انسان ہی ہے اور ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ بیٹا اس بند میں موت کے بعد انسان کی مکمل بے بسی کو بیان کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان ہر کام کے لیے زندہ انسانوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ اشعار ہمیں زندگی کی حقیقت اور فنا کا شعور دیتے ہیں، کیونکہ شاعر نے انسانی زندگی کی آخری حقیقت یعنی موت کو بڑے ہی مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے کفن کا انتظام زندہ انسان کرتے ہیں۔ مرنے والا شخص اپنی آخری رسومات کے لیے بھی دوسروں پر انحصار کرتا ہے، گویا موت کے بعد انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کندھے پر اٹھاتے ہیں۔ جنازے کو لے کر ایک قافلہ چلتا ہے جو کہ زندہ انسانوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور جو اسے اور اس کے آخری سفر پر روانہ کرتے ہیں۔ اگر اس بند کا تیسرا مصرع دیکھیں تو اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت اور کلمہ بھی انسان ہی پڑھتے ہیں، اور وہی لوگ شدت سے روتے ہیں جنہوں نے اس سے محبت کی ہوتی ہے۔ اس بند کے چوتھے مصرعے میں مردے کے کاروبار سے مراد
وہ تمام دینی اور معاشرتی فرائض ہیں جو کسی کے انتقال کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، جیسے مردے کو نہلانا، مردے کو کفن پہنانا، اس کا جنازہ پڑھنا، اسے دفن کرنا اور پھر اس کی تعزیت کے لیے جانا۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں زندہ انسانوں پر ہوتی ہیں اور وہی ان ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہیں۔ اگر ہم اس بند کا آخری مصرع دیکھیں تو شاعر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جو شخص آج مردہ ہے وہ بھی کل ایک جیتا جاگتا انسان تھا، لیکن آج وہ مکمل طور پر دوسروں کا محتاج ہے، اور جو آج زندہ ہے وہ بھی چند دنوں کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو یہ بند انسان کو اس کی حقیقت کا احساس دلاتا ہے کہ چاہے وہ انسان دنیا میں کتنا ہی طاقتور، مشہور یا دولت مند کیوں نہ ہو، موت کے بعد وہ بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ اشعار ہمیں عاجزی، حقیقت پسندی اور فانی دنیا سے بے نیازی کی دعوت دیتی ہیں۔ بقول شاعر، جب آنکھ بند ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، سنبھال لے تو دل کو، یہی وقت جان کنی ہے۔ بیٹا اگر مجموعی طور پر ہم یہ دیکھیں نا تو یہ بند جو ہے نا موت کی اٹل حقیقت اور اس کے بعد انسان کی ایک مکمل بے بسی کو بیان کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ زندگی میں انسان جو بھی مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، مرنے کے بعد وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اس شخص کی آخری رسومات بھی دوسرے انسان ہی سر انجام دیتے ہیں۔ اب اس بند سے متعلق چند سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ اس بند میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بند میں صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اس بند کا موضوع کیا ہے؟ تو بیٹا اس بند کا موضوع مشاہدہ ہے، یعنی شاعر نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کیسے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، لوگ کیسے اسے کندھے پہ لے کے چلتے ہیں، اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کی آخری رسومات ادا کرتے ہیں، تو یہ مشاہدہ ہی تو ہے۔ اور پھر جو آج شخص زندہ ہے وہ بھی کل کو مر جائے گا، اور دوسرے لوگ اس کے لیے یہی ساری ڈیوٹیز سر انجام دیں گے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ مجموعی طور پر اس بند کا موضوع مشاہدہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے بند جو کہ اس نظم کا آخری بند ہے، بند نمبر 6۔ اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، یہ آدمی ہی کرتے ہیں سب کار دل پذیر۔ یا آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہلاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم آدمی نامہ، اس میں اس بند کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ اشراف کہتے ہیں شریف لوگ یا اعلیٰ مرتبہ، کمینے سے مراد کمین ذات، نچلی ذات کے لوگ یا کمینے لوگ، کار دل پذیر مطلب خود گوار کام سر انجام دینا، مرید کہتے ہیں شاگرد یا چیلا، اور پیر ہوتا ہے اس کا استاد یا اس کو مرشد بھی کہتے ہیں۔ پیر و مرید ایک دوسرے کے الٹ الفاظ ہیں، اسی طرح اشراف اور کمینے ایک دوسرے کے الٹ الفاظ ہیں۔ اس بند کا موضوع جو ہے نا وہ ہے اچھا اور برا آدمی، یعنی دو طرح کے آدمیوں کا ذکر ہے، اچھے اور برے آدمی۔ اس بند کا مفہوم جو ہے وہ ہے کہ دنیا میں شریف لوگ، کمینے لوگ، بادشاہ، وزیر، اچھا کام کرنے والے، استاد، مرشد، اچھے اور برے، ہر طرح کے آدمی موجود ہیں، یعنی اچھے اور برے آدمیوں کے متعلق یہ بند ہے۔ اس بند کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ شاعر نے اشراف، کمینے، شاہ، وزیر، مرید، پیر، اچھا، برا جیسے متضاد الفاظ استعمال کر کے صنعت تضاد اور کار دل پذیر جیسی ترکیب لفظی جو کہ مرکب اضافی ہے اس کا استعمال کیا ہے،
اور اس بند کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بند کے فنی محاسن میں یعنی صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ میں وہ الفاظ بھی لکھے گئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ نظم کے اس آخری بند میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ شریف سے لے کر بدمعاش تک اور بادشاہ سے لے کر وزیر تک سبھی آدمی ہوتے ہیں۔ وہ جو کمتر درجے یعنی حقیر اور فقیر کے ہیں وہ بھی آدمی ہیں، یہاں پیر اور مرید آدمی ہی ہیں۔ اور آخری دو مصروں میں اگر ہم دیکھیں تو نذیر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نذیر، اس دنیا میں اچھے اور برے دونوں قسم کے آدمی ہی ہوتے ہیں۔ اچھا وہی ہے جو سیرت و کردار کا اچھا ہے، جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے بندوں میں سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ شرفا ہو یا رذیل ہو، بادشاہ سے لے کر وزراء تک سب افراد انتہائی دلچسپ کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو اس بزم رنگ و بو میں مشائخ بھی ہیں، عظام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، یہ سب انسان ہیں اور ان کے عقیدت مند بھی انسان ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں اچھے برے ہر طرح کے انسان موجود ہیں، مگر اچھے اور عزت دار انسان وہی ہوتے ہیں جو سیرت و کردار اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ جیسے ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم آدمی نامہ ہمارے آج کے معاشرے پر کھلا طنز ہے۔ عروج آدمی کو ملتا ہے خدمت خلق سے، وگرنہ تاج پہناتا ہے خاک کو گردوں کیا۔ شاعر یہ کہتا ہے اس نظم کے ذریعے انہوں نے ہمیں جگا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے، مگر ہم اپنے دنیا کے عارضی اور معمولی فائدے کے لیے اپنے جیسے ہی انسانوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ہمیں خدا کا بھی خوف ہونا چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے اور مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کی مختلف سماجی حیثیتوں کو بیان کر کے شاعر نے بتایا ہے کہ جیسا بھی ہو، بلند مرتبہ ہو، اچھا ہو، برا ہو، نیچ ہو، ہر ایک کردار انسان ہی نبھاتا ہے۔ یہ بند اگر ہم دیکھیں تو انسان کی جامع فطرت کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس میں خیر اور شر دونوں پہلو لیے ہوئے ہیں۔ شاعر نذیر اکبر آبادی یہ بتاتے ہیں کہ یہ حقیقت جیسے بھی ہو لیکن انسان جو ہے نا اس کی حیثیت کو بتایا گیا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں اس بند کا دوسرا مصرع تو شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی دل کو بھانے والے عمدہ، فائدہ مند اور تعریف کے قابل کام ہوتے ہیں وہ کون انجام دیتا ہے؟ وہ تو انسان ہی سر انجام دیتا ہے۔ اس میں علم، ادب، فن، محبت، خدمت خلق، عبادت جیسے سب شعبے شامل ہیں جنہیں انجام دینے والا انسان ہے۔ تیسرے مصرعے کو اگر ہم دیکھیں تو شاعر انسان کی روحانی حیثیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مرید یعنی شاگرد بھی انسان ہوتے ہیں اور پیر یعنی مرشد بھی یہ انسان ہیں۔ یہ مصرع ہماری رہنمائی اور پیری کے انسانی رشتے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ دین اور دنیا میں ہدایت کا سلسلہ بھی انسانوں کے ذریعے ہی چلتا ہے۔ چوتھے مصرعے کو اگر ہم دیکھیں تو شاعر اپنے تخلص نذیر کے ذریعے خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو شخص اچھا، نیک، دیانتدار اور خوش سیرت ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آخری مصرعے کو دیکھیں تو شاعر یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ ان سب اچھے لوگوں میں جو برا اور بد کردار ہے وہ بھی آدمی ہی ہے۔ یہ اشعار ایک طرف تو اس حقیقت کو سامنے لاتے ہیں کہ انسان بیک وقت خیر اور شر، بلندی اور پستی، خوبی اور خامی ہر چیز کا مجموعہ ہے۔ بند سے متعلق سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ اس بند میں شاعر نے صنعت تضاد کتنی بار اور کن الفاظ میں استعمال کی ہے؟ تو جواب ہے اس کا کہ اس بند میں شاعر نے اشراف، کمینے، شاہ، وزیر، مرید، پیر، اچھا، برا کے الفاظ استعمال کر کے 4 دفعہ صنعت تضاد استعمال کی ہے۔ اگلا سوال ہے اس بند میں ترکیب لفظی چن کر لکھیں۔ تو اس بند کی ترکیب لفظی جو ہے وہ ہے کار دل پذیر۔
ٹھیک ہے، جو کہ ترکیب لفظی ہے اور کار دل پذیر ہے یہ اس میں. تو بیٹا یہاں پر آج ہماری یہ نظم جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے. ہم نے تمام بند کی تشریح کر لی، مشکل الفاظ کے معنی جانے، ہر بند سے متعلق سوالات جو ہے اور ان کے جوابات جانے. اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آپ پہنچے ہیں اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو لیکچر کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.